नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी थोड़ी देर पहले हमारे गांव से एक मसले के हवाले से कॉल आया था। किसी के घर में कोई बीमारी थी, किसी के घर में कोई लेडीज़ को कोई बीमारी थी। तो मैंने उसके वालिद से पूछा, बल्कि मैंने पहले उनको कहा कि इसकी जो ज़ुबान का तस्वीर है वो व्हाट्सअप कर लें, ताकि मैं इसकी बीमारी देखूं कि इसको क्या मसला है, नफ्सियात काटे गए हैं और कोई मसला है, चेक करो। हदीस में आता है कि लैसल हकीमु का तजरिबा, कि हकीम जो है ना, जो पढ़ा लिखा होता है वो तजर्बे का मुकाबला नहीं कर सकता। तजर्बा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। जैसा भी वालिद हैं, बेशक बच्चे जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वालिद की तजर्बे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत संभराइल से गुजर चुका होता है, समझ में आया जी। तो ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता है कि मैं तकरीबन 25 साल से अमलियात का काम करता हूँ। 25 साल से अमलियात के काम में दो ख़तरनाक पहलू हैं, दो ख़तरनाक। एक ख़तरनाक पहलू ये है कि आमिल अपना ईमान को नहीं बचा सकता। हाँ, इल्ला कि बहुत बड़ा आलिम हो, जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो, माल की लालच ना हो, समझ में आया जी, वो आदमी अपने अक़ीदे को बचा सकता है। क्योंकि हर आने वाला उल्टा सवाल करता है, और उल्टा मतलब कहानी लेकर आता है। हर आने वाला गैब के हवाले से सवाल करता है। तो लालच में आके या शोहरत के लिए वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं कि जिसमें ईमान का कोई कतरा बाकी नहीं रहता। खैर, इसी के ऊपर मैंने बात करनी है। दूसरी बात यह है कि इस खबीस काम में दो बड़े पहलू, यानी औरतों के हवाले से मेरे पास कभी कोई जिन वाले, मतलब एक आध कहीं नौजवान जो फ्राडी नौजवान होते हैं, जो किसी लड़की की चक्कर में या किसी और की चक्कर में वो अपना आप को जिन बना देते हैं, ये मतलब हज़ारों में एक आध होते हैं मर्द, और इसमें औरतें ज़्यादा होती हैं। इस मामले को लेकर औरतें ज़्यादा आती हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा, या हर जगह की बात करता हूँ। औरतें इस कहानी को लेकर ज़्यादा आती हैं, तो ज़ाहिर बेपर्दगी होती है, और जाहिर बात है इसमें पता नहीं क्या क्या खराबियों ने जन्म दिया, वो आप नेट पे देख रहे होते हैं, समझ में आया जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो आज तक आया, मतलब हमने अपनी माँ बहन बेटी समझा, समझ में आया जी। और दूसरा क्या है कि ये जो फ्रॉडी होती है ना, वो औरतें ज़्यादा होती हैं। जो फ्रॉड कर रही होती है ना, औरतें ज़्यादा कर रही होती। तो खैर, मैंने अपने गांव के हवाले से ये बात करना है। हमारा गोया के उमूमी तौर पर पूरा द्यामर, उमूमी तौर पर पूरा द्यामर, और ख़ुसूसी तौर पर मेरे इस वीडियो से जो है ना अपना गांव दारल के लोग मुखातिब हैं, समझ में आया जी। अब हमारे वहाँ ये है कि सारे लोग अहले तौहीद कहलाते हैं, सारे लोग अहले तौहीद कहलाते हैं, जो कि मतलब कुरान हदीस पर अमल करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, समझ में आया जी। और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के बड़े पाबंद, सख्त तबलीग तक, हज तक मतलब जान देने को तैयार है। लेकिन मैं आप गाँव वालों को, और ये बात ज़ाहिर बात है, मेरे वीडियो बहुत सारे उलमा देखेंगे, और पूरे गिलगित के उलमा देखेंगे, शायद पाकिस्तान की बहुत सारे उलमा के नज़र से ये वीडियो गुजरेगा, ठीक है जी। और मैं मुसल्ले के ऊपर बैठ के और मस्जिद में बैठकर ये आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो इस करतूत का अंदर है, कि हमारे लोग आमिलों के पास जाते हैं, समझ में आया जी, और फिर आकर कहते हैं कि आमिल साहब ने किताब डाला, मतलब किताब रखा, और किताब के अंदर से बताया कि हमारे फ़लाँ को फ़लाँ ने ये किया था, और फ़लाँ के साथ ये हुआ है। उसने किताब खोल के, किताब रख के, किताब में देख के ये बात बताई है, समझ में आया जी। अब जो आदमी ये कहता है, वो जो गांव में आमिल साहब जिन्होंने ये चक्कर बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि हमने किताब में देखा, या हमने किताब डाला है, और उस किताब के अंदर से जो है क्या नाम है, तुम्हारे बारे में ये बात निकली है। जो आमिल, जो मौलवी दारल के या दियामर के या पाकिस्तान का, यानी किताब डाल के, हिसाब किताब करके
یعنی کسی کو بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، خدا کی قسم اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سنتا ہے یا یہ جا کر کتاب ڈلواتا ہے اور کہتا ہے کہ مطلب میرے بارے میں چیک کرو کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ جا کر ان عاملوں کے پاس جا کر یعنی کہتا ہے کہ کتاب ڈالو اور اس میں دیکھو کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بیوی کے لیے، میرے فلاں کے لیے کیا ہوا ہے، اور پھر وہ جو عامل بتاتا ہے اسی عقیدے کو لے کے جاتا ہے، تو اس کا قرآن کی توحید، حدیث کی توحید، اس کا نماز، روزہ، زکوٰۃ کسی کام کا نہیں، وہ کافر ہونے میں ایک منٹ کا بھی شک نہیں ہے۔ سمجھ میں آج اس کے کافر ہونے میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جو آخری بار نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اس کے بعد قیامت تک کسی فرشتے نے کسی کے پاس کوئی وحی نہیں لانا ہے۔ لانا ہے مولوی صاحب؟ ہاں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مومن بھی ڈرتے تھے گناہ کرنے سے یا کسی کوئی کرتوت کرنے سے، منافق بھی ڈرتے تھے، اور اس کے بعد کافر بھی ڈرتے تھے کہ ہم کچھ کہیں یا کچھ کریں تو نبی علیہ السلام پر وحی آ کر اس کو بتانا دے، یعنی وحی آ کر ان کو بتانا دے، ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب نبی علیہ السلام کے یعنی بعض وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتر سکتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی کتاب نہیں اتر سکتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتر سکتی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب پھر اس کتاب میں میرے بارے میں، اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں کیسے لکھا ہوگا؟ لکھا ہوگا کہ مولوی صاحب بتا رہا ہے، کہ عامل صاحب بتا رہا ہے کہ جو ہے کیا نام، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم فلاں قبرستان میں گئے تھے اور یا فلاں جگہ گئے تھے تو ادھر تمہارے کو مطلب یہ سایہ لگ گیا ہے، یا تمہارے لیے جو ہے کیا نام ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے، یا فلاں نے یہ تویز کیا ہے، فلاں جگہ کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے والا بھی کافر، اور مطلب یہ یقین رکھنے والا بھی کافر، کوئی ذرا شک شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غیب کی بات بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے بھائی؟ وہ غیب کی بات بتا رہا، اور اگلا اس غیب کی بات پر یقین کر رہا ہے، اور جب کہ یہ بات کوئی دنیا کا کوئی نہیں بتا سکتا۔ نہ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی صحابی بتا سکتا، نہ کوئی مطلب تابعی بتا سکتا، کوئی فقیہ بتا سکتا، کوئی مطلب محدث بتا سکتا، نہ کوئی مطلب عامل بتا سکتا، نہ کوئی مولوی بتا سکتا، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو بتائے گا کہ مطلب مطلوب صاحب کے بارے میں کیا ہوا تھا، وہ کٹر کافر ہے۔ رہی بات جادو ہے، نظر ہے، سمجھ میں آیا جی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لوگ اپنا عقیدہ عمل خراب کر کے کرتے بھی ہے، کوئی کرنے میں کامیاب ہے، کوئی ناکام ہے۔ اس کا علاج ہے، قرآن حدیث میں اس کا علاج ہے، لیکن وہ اس کا ٹھیکہ عامل صاحب نے نہیں لیا ہے، اس کا ٹھیکہ عامل صاحب نے لے لیا، اس کا باپ کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ اور اس کی ماں کے لیے قرآن نہیں اترا ہے، قرآن سارے مومنوں کے لیے اترا ہے۔ ہاں، شفاء لما فی الصدور، شفاء للناس، یہ شفاء للناس ہے۔ کافر بھی اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے گا، وہ اپنا اثر دکھائے گا، مسلمان بھی اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے گا، اپنا اثر دکھائے گا، سمجھ میں آیا جی؟ کوئی بھی مطلب پڑھے، لیکن آج ہم چھوٹا سا 2 صورتیں نہیں پڑھیں گے۔ اب میں محسوس کرتا ہوں، دارل کا ہر فرد محسوس کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ کچھ شاید جادو ہوا ہوگا، میرا اس مریض کو شاید جادو ہوا ہوگا، تو مریض کو اٹھا کر وہ پھرے گا، مطلب جائے گا 10 گاؤں کراس کرے گا کہ فلاں جگہ میں ایک عامل صاحب ہے، لیکن وہ 2 صورتیں یقین سے نہیں پڑھے گا۔ کیا کرے گا؟ او بھائی، مطلب وہ 2 صورتیں سورہ فلق اور ناس جو جادو کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس امت کے لیے دیا ہے، یعنی 2 صورتیں جادو کو توڑنے کے لیے اللہ نے امت کو دیا ہے، وہ 2 صورتیں یقین سے نہیں پڑے گا، اور عامل صاحب کے لیے 4 گاؤں 50 گاؤں کراس کرے گا۔ بتاؤ یہ لوگ مومن ہیں؟ ہاں، ان کو یقین ہے؟ یار تیرے کو قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے، 2 صورتیں پڑھ کر اپنے مریض پر اپنے اوپر دم نہیں کرتا ہے تو، سمجھ میں، اور وہ 4 گاؤں کراس کرتا ہے عامل صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے، تو کس بات کا ایمان ہے، کس بات کا یقین ہے؟ اور کچھ لوگ اور بھی جو رشتے توڑنے میں دگے ہوئے ہیں، اس میں چاہے وہ کامیاب ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگوں کا سنا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے گاؤں میں 50 لڑکیاں چھڑوا دیا ان کی میاں سے۔ ہاں،
ہمارے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات سامنے آئی ہے کہ ایک بندہ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے گاؤں میں 50 لڑکیاں جو اپنے شوہروں کو نہیں چاہتی تھی، میں نے مطلب کیا کیا ہے، تویز داغے کر کے جادو کر کے ان کو طلاق دلوایا ہے۔ ہاں، اب یہ جو لوگ مطلب 50 آدمی اس بندے کے پاس جاتے ہیں اپنی بیٹی کو طلاق کروانے کے لیے اور اس سے جادو کرواتے، یہ مسلمان ہیں؟ ہاں، یا وہ جو آدمی کر رہا ہے کیا وہ اس کی جادو سے وہ ٹوٹی نہیں ٹوٹی، وہ مسلمان ہے؟ ہاں، اور پڑھتے نمازیں اور پڑھتے ہیں جو ہے نا رکھتے ہیں روزے اور اٹھایا ہوا بستر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو میرا اس پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی میں دارال والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ جو جا کر عامل کے پاس جا کر کتاب ڈالا اس نے، پھر اس نے یہ بتایا وہ بتایا، وہ ابجد کرتا ہے، تو کوئی ابجد نہیں کر سکتے، کوئی کتاب ڈال کے نہیں بتا سکتے تمہارے بارے میں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ حدیث کا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے دلائل اگر چاہیے تو مجھ سے پوچھ لینا، پھر میں دلائل بھی بتاؤں گا کہ کوئی ایسے کر سکتا نہیں کر سکتا۔